الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج میں آپ کے سامنے صاحب رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات بیان کروں گا۔ اس جلیل القدر صحابی کا نام خالد بن زید بن کلیب تھا۔ ان کی کنیت ابو ایوب تھی اور ان کا تعلق انصار کے قبیلے بنو نجار سے تھا۔ ہم مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناواقف ہو؟ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے مکانات کو چھوڑ کر ان کے مکان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے منتخب فرمایا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ ان کے ذکر کو سارے عالم میں مشہور اور ان کے مقام کو سارے مخلوق میں بلند کر دیا، اور تنہا یہی ایک بات ان کے فخر کے لیے کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نزول فرمانے کی داستان بڑی دلکش اور شیریں ہے، جس کا ذکر کانوں کو ہر بار ایک نئی اور عجیب لذت سے آشنا کر جاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اس کے باشندوں نے ادب و احترام اور عقیدت و محبت سے بھرے ہوئے دل و نگاہ کو فراش راہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عزت و توقیر کے ساتھ جلوہ فرما ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز مدینے کی مضافاتی بستی قباء میں گزارے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ وہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر نکلے اور یثرب کے تمام بڑے بڑے سردار اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ آرزو کروٹیں لے رہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں قیام کرنے پر آمادہ کرنے کا شرف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تمام سرداران یثرب باری باری اونٹنی کے آگے کھڑے ہو جاتے اور اس کا راستہ روک کر عرض کرتے، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں قیام فرمائے۔ ہم اپنی قوت، ساز و سامان اور کثیر افراد کے ذریعے آپ کی پوری حفاظت کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو جواب دیتے کہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے۔ اونٹنی اپنی متعین منزل کی طرف بڑھتی رہی اور پرشوق نگاہیں اس کا تعاقب کرتی رہی۔ جب وہ کسی مکان کے سامنے پہنچ کر اس سے آگے نکل جاتی تو اس کے مکینوں پر غم طاری ہو جاتا تھا، ان کے اوپر مایوسی اور ناامیدی مسلط ہو جاتی، اور ان کے بعد والوں کے دلوں میں امید کی شمع جگمگا اٹھتی تھی۔ اونٹنی اسی طرح ایک ایک کر کے مختلف گھروں کے سامنے سے گزرتی رہی۔ لوگ اپنی محرومی پر غم و افسوس کرتے ہوئے اس خوشبخت کو جاننے کے شوق میں جس کے حصے میں یہ نعمت آنے والی ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، حتیٰ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے خالی پڑے ہوئے میدان میں پہنچ کر بیٹھ گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیٹھ سے اتر کر نیچے تشریف نہیں لائے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھی اور آگے چل پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دی۔ چند قدم چل کر اونٹنی مڑی اور واپس آ کر دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلی بار بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل فرحت و انبساط سے لبریز ہو گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ لپکے۔ انہوں نے آپ کا سارا سامان اٹھا لیا اور اسے خوشی خوشی اپنے گھر میں اس طرح لائے جیسے دنیا کا سارا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بالائی منزل کو اہل خانہ کے ساز و سامان سے خالی کرا دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام فرمائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل کو بالائی منزل پر ترجیح دی اور اسے اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ ٹھہرایا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔ جب رات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اپنی خوابگاہ میں تشریف لے جا چکے تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ بالائی منزل میں چلے گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا ان کے دل میں خیال آیا اور اپنی اہلیہ سے مخاطب ہوئے، تمہارا بھلا ہو، یہ ہم نے کیا کیا؟ کیا یہ بات مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور ہم ان سے اوپر رہیں؟ کیا یہ بات ہم کو زیب دیتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی الہی کے درمیان حائل ہونا ہمارے لیے زیبا ہے؟ اس صورت میں ہم تو تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔
اس وقت دونوں میاں بیوی سخت حیرانی و پشیمانی سے دوچار تھے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ دونوں رات بھر بے چین رہے۔ آخرکار ان کو اس وقت تھوڑا سا سکون میسر آیا جب وہ بالائے خانے کے اس گوشے میں سمٹ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واقع نہیں تھا۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ اگر چلتے تو بیچ میں چلنے کے بجائے کنارے کنارے چلتے تھے۔ صبح کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ آج رات میں اور ام ایوب نہیں سوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، رات بھر ہم کو یہ احساس بے چین کیے رہا کہ ہم جس مکان کی بالائی منزل میں ہیں آپ اس کے نیچے تشریف فرما ہیں، اور جب ہم چلتے اور حرکت کرتے ہیں تو دھول اور گرد و غبار آپ کے اوپر گر کر آپ کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہے۔ پھر اس پر مستزاد یہ کہ ہم آپ کے اور وحی الہی کے درمیان حائل ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو ایوب، اس کی فکر اور پرواہ مت کرنا، چونکہ بکثرت لوگ میرے پاس ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اس لیے نیچے ہی رہنا میرے لیے زیادہ مناسب اور آرام دہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا اور پھر بالائی منزل میں قیام پذیر رہا، یہاں تک کہ ایک سرد رات کو ہمارا پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا اور اس کا پانی اوپری منزل کے فرش پر پھیل گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس کے پہلے ہوئے پانی کو جذب کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ہی کمبل تھا جس کو ہم لحاف کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس خوف سے کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث پریشانی نہ بن جائے۔ ہم نے اسی کمبل میں پانی کو جذب کر لیا۔ پھر صبح کے وقت میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ سے اوپر رہوں اور آپ مجھ سے نیچے رہیں۔ پھر میں نے رات کو پیش آنے والے گھڑے کا واقعہ آپ کے گوش گزار کر دیا اور آپ سے بالائی منزل میں منتقل ہو جانے کی درخواست کی۔ آپ نے یہ درخواست قبول فرما لی اور اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے اور میں اور ام ایوب نیچے منزل میں رہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تقریباً 7 مہینے تک قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ جب اس زمین میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی جس میں اونٹنی بیٹی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو مسجد کے ارد گرد آپ کے اور آپ کی ازواج مطہرات کے لیے بنائے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے پڑوس میں رہنے لگے۔ کتنے اچھے اور شریف پڑوسی تھے جو ان دونوں کو میسر آئے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے ایسی محبت تھی جس نے باہمی تکلفات کے سارے پردے درمیان سے اٹھا دیے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کی ایک سخت دوپہر میں گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر پوچھا کہ ابو بکر آپ اس وقت گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بھوک کی شدت اور بے چینی کی وجہ سے میں گھر سے نکلا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میرے گھر سے نکلنے کا سبب بھی یہی ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرے سے تشریف لائے اور ان دونوں حضرات سے دریافت کیا، آپ دونوں اس وقت کس غرض سے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں؟ ان دونوں نے جواباً عرض کیا، ہم سب اس بھوک سے بے چین ہو کر نکلے ہیں جس کو ہم اپنے اندر شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہستی کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے بھی اسی سے پریشان ہو کر گھر سے قدم نکالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اٹھیے میرے ساتھ چلیے، اور تینوں حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں پہنچے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز بچا کر رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے تاخیر کرتے اور وقت مقررہ پر تشریف نہ لاتے تو وہ کھانا گھر والوں کو کھلا دیتے۔ جب یہ لوگ دروازے پر پہنچے تو حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کر ان کے پاس پہنچی اور بولی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی تشریف آوری ہماری عزت افزائی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی، وہ قریب ہی اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے۔
وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے لپکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا آنا ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی تشریف آوری بے وقت کیسے ہوئی؟ آپ تو اس وقت کبھی تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں گئے اور اس میں سے کھجوروں کا ایک گچھا کاٹ لائے جس میں ہر قسم کی کھجوریں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اسے کاٹنے کی کیا ضرورت تھی، صرف پکی ہوئی کھجوریں ہی کاٹ لیتے۔ انہوں نے کہا، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر وہ کھجور کھائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ اس کے علاوہ میں آپ کے لیے ایک بکری بھی ذبح کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ذبح کرنا تو دودھ والی بکری ذبح مت کرنا۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا ایک سالہ بچہ لیا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، ایوب کی ماں، آٹا گوندھ کر ہمارے لیے روٹیاں پکا لو، تم بہت عمدہ روٹیاں پکانا جانتی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے آدھا گوشت پکایا اور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے سامنے رکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت میں سے ایک ٹکڑا لیا اور اس کو روٹی میں رکھ کر فرمایا، ابو ایوب یہ ٹکڑا جلدی سے فاطمہ کو دے آؤ، اس نے کئی دنوں سے ایسا کھانا نہیں کھایا۔ پھر جب سب لوگ کھا کر آسودہ ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی، گوشت، تمر، رطب، یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکالوت ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی وہ نعمت ہے جس کے متعلق قیامت کے روز تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو جب تم کو اس قسم کی نعمت ملے اور تم اسے کھانے کے لیے اپنے ہاتھ میں لو تو کہو بسم اللہ، اور جب آسودہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری سے فرمایا، کل ہمارے پاس آنا آپ کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرتا تو آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اس کے احسان کا بدلہ چکا دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سن سکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ابو ایوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل تم میرے پاس آ جانا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے سر اور آنکھوں پر۔ جب دوسرے دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لونڈی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی یہ کہتے ہوئے عنایت فرمائی، ابو ایوب اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ جب تک ہمارے یہاں رہی ہے ہم نے اس میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ لونڈی کو لیے ہوئے گھر لوٹے۔ جب ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو بولی، ابو ایوب یہ لونڈی کس کی ہے؟ تو ابو ایوب انصاری نے جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ یہ سن کر ام ایوب نے کہا، کتنا عظیم ہے عطا کرنے والا اور کتنا عمدہ ہے یہ عطیہ۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، ہم اس کے ساتھ کون سا ایسا رویہ اختیار کریں کہ آپ کی ہدایت پر پورا عمل کر سکے۔ انہوں نے سوچتے ہوئے کہا، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی اس سے بہتر دوسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کو آزاد کر دیں۔ تو حضرت ام ایوب نے اس بات کی تائید کی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام زندگی کی چند جھلکیاں تھیں۔ اگر آپ کو ان کی مجاہدانہ اور سرفروشانہ زندگی کی کچھ جھلکیاں دیکھنے کا موقع ملے تو یقیناً اب آخرت سے دو چار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک غازی اور مجاہد کی طرح گزاری۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عہد نبوی سے لے کر دور معاویہ تک کسی غزوے سے پیچھے نہیں رہے جو مسلمانوں کو پیش آیا، سوائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے محاذ پر برسر پیکار ہو۔ وہ غزوہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری غزوہ تھا جب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمان خلافت میں اپنے بیٹے یزید کی قیادت میں قسطنطنیہ کی فتح کے لیے فوج بھیجی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافی عمر رسیدہ تھے، اس وقت ان کی عمر 80 سال کے قریب تھی، لیکن یہ بڑھاپا ان کو یزید کی فوج میں شامل ہونے سے روک نہ سکی۔ وہ فوج میں ایک عام سپاہی کی طرح شریک ہوئے، لیکن دشمن کے ساتھ جنگ چھڑے ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ان کے اوپر بیماری کا ایسا شدید حملہ ہوا جس نے ان کو شرکت جنگ سے معذور کر دیا۔
ان کی شدید حالت کی خبر سن کر یزید بن معاویہ ان کی عیادت کے لیے آیا اور ان سے دریافت کیا، ابو ایوب آپ کی کوئی خواہش ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غازیان اسلام کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا کہ ابو ایوب کی وصیت ہے کہ دشمن کی سرحد میں اندر تک گھس جاؤ اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤ اور میری لاش کو قسطنطنیہ کی فصیلوں کے نیچے دفن کر دو۔ یہ کہتے کہتے میزبان رسول نے آخری ہچکی لی اور آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجاہدین نے صاحب رسول کی آخری خواہش اور وصیت کا پورا احترام کیا۔ انہوں نے دشمن پر پے در پے اور شدید حملے کیے اور اسے دھکیلتے ہوئے شہر تک پہنچ گئے۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہاں ان کی وصیت کے مطابق قبر تیار کی گئی اور اس میں ان کو دفن کیا۔ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، انہوں نے اس کے سوا اور کسی صورت کو پسند نہیں کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر ان کو موت آئے، حالانکہ ان کی عمر اس وقت 80 سال کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو۔